ان میں سے وہ 70,000 لوگ حساب کتاب سے محفوظ رہیں گے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جب آپ سے پوچھا گیا وہ کون ہوں گے تو آپ نے ان کی علامات بتائی تھی، ان کے اعمال بتائے تھے، ان کے اوصاف بتائے تھے۔ کیا بتایا تھا؟ نمبر 1 کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، کسی آواز کو، کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی گھڑی کو، کسی تاریخ کو، کسی انسان کو، کسی عورت کو منحوس نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر کہیں نحوست ہوتی ہے تو ہمارے گناہوں کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ انسان آیا، جب سے ہمارے گھر میں یہ بہو آئی ہے تب سے رزق میں کمی ہو گئی ہے، تب سے مصیبتیں آنے لگ گئی ہیں، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ نمبر 2 کسی سے دم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے۔ غیر شرعی دم کرنا تو دور کی بات، جو شرعی دم ہے، جو قرآن کا دم ہے، جو نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے دم ہے، اس کا کسی سے مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے، درخواست نہیں کرتے ہوں گے، جو خود ہی دم کر دے تو الحمدللہ، اور یہ دوسروں کو دم کرتے ہوں گے۔ لیکن توحید اتنی اونچی ہے ان کی، توحید میں ان کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ یہ گوارا نہیں کرتے ہوں گے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگیں اور اس سے کہیں کہ مجھے دم کر دو، بلکہ اپنے بچوں کی ہمیں تربیت یہ کرنی چاہیے کہ ہم بیمار ہوں تو خود ہی ہمیں دم کرنا شروع کر دیں، اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنے بچوں کو بیماری کے ایام میں دم کرتے ہوں گے، جب آپ اپنی بیگم کو دم کرتے ہوں گے، جب آپ بیمار ہوں گے وہ آپ کو خود ہی دم کرنا شروع ہو جائے گی، آپ کے بچے آپ کو دم کرنا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 3 آگ کا علاج، آگ کے ذریعے جسم کو داغتے نہیں ہوں گے۔ بسا اوقات انسان کے جسم کا کوئی حصہ فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کو جسم سے الگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اگر نہیں الگ کریں گے تو باقی جسم بھی خراب ہو جائے گا، بیماری آگے بڑھ جائے گی۔ تو پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ جسم کے کچھ حصے کو داغ دیتے تھے آگ کے ذریعے۔ اب آگ کے ذریعے داغنا کیسا ہے؟ جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام کے ساتھ کیا، یعنی کہ ان کو مشورہ دیا کہ تم یہ علاج کر لو، لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے کہ آپ اس علاج سے دور رہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ یہ 70,000 لوگ صرف رب پہ توکل کرتے ہوں گے، بھروسہ کرتے ہوں گے، کسی اور پہ نہیں۔ اور توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ ترین توکل کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور یہ سوچیں کہ رزق خود ہی آئے گا، کیونکہ اللہ پہ توکل ہے، کام کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے غلط توکل ہے، یہ صوفیوں والا توکل ہے، یہ مزاروں درباروں پہ بیٹھنے والوں کا توکل ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا توکل کیا تھا؟ محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، لیکن بھروسہ اپنی محنت پہ نہیں ہوتا تھا، بھروسہ اپنی کوشش پہ نہیں ہوتا تھا، بھروسہ اپنی ذہانت پہ نہیں ہوتا تھا، بھروسہ اپنے ہنر اور ڈگری پہ نہیں ہوتا تھا، بھروسہ اللہ پہ کہ میں نے اپنی محنت کر لی، اپنا زور لگا لیا، اب رزلٹ، نتیجہ، پھل تب ملے گا جب اللہ چاہے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا۔ اسباب ناکام ہو جائیں گے وہاں پہ جہاں اللہ نہیں چاہے گا۔ بھروسہ اسباب پہ نہیں ہے، اسباب کو اختیار کیا ہے، بھروسہ کس پہ؟ اسباب کے رب پہ۔ تو یہ 4 خوبیاں جن میں پائی جائیں گی، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔